السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد و باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیر مدارک کا سلسلے وار درس حاضر خدمت ہے، اور آج ہم سورہ محمد کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ محمد، اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ نے ان سے ان کی گناہوں کو، ان کی برائیوں کو دور کر دیا، واصلح بالہم، اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اور یہ اس لیے ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طریقے سے اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہ اس آیت 3 آیتوں کا ہم نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف توجہ دیجیے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا اور انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ اب یہاں پر صدو کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کے بعد جو تفسیری جملے ہیں ان میں پہلا جملہ ہے اعرضوا وامتنعوا عن الدخول فی الاسلام۔ یہاں پر صدوا عن سبیل اللہ کا معنی بیان کیا گیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ تو صدوا عن سبیل اللہ کا ایک معنی یہ ہے اعرضوا، یعنی انہوں نے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا۔ وامتنعوا عن الدخول فی الاسلام، اور اسلام میں شامل ہونے سے باز رہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، روکنے کا مطلب اپنے نفسوں کو روکا، یعنی خود اپنی ذات کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے او صدوا غیرہم عنہ، خود تو وہ کافر تھے، دوسروں کو بھی انہوں نے اسلام سے روکا۔ صدوا غیرہم عنہ، عنہ کا مرجع اسلام، یا انہوں نے دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے باز رکھا۔ قال الجوہری، امام جوہری لغت کے امام، انہوں نے صدّ یصد صدوداً کا معنی بیان کیا۔ قال الجوہری صد عنہ یصد صدوداً، اس کا معنی آتا ہے اعرض، یعنی اعراض کرنا، منہ موڑنا۔ وصدہ عن الامر صدہ، اس کا معنی آتا ہے منعہ وصرفہ عنہ، یعنی اسے روک دیا اور اسے اس سے پھیر دیا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے رہے، اور دوسری تفسیر کے لحاظ سے دوسروں کو بھی انہوں نے اسلام میں داخل ہونے سے روکے رکھا، تو یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں اس کے اندر 3 تعویلیں ہیں۔
وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ يَوْمَ بدر، یہ وہ کفار تھے، وہ کافر تھے جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر مشرکین کے لشکر کو پانی پلانے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ یعنی کچھ لوگ وہ آئے تھے اہل مکہ کی طرف سے جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے، فوجی بن کر آئے تھے، سپاہی بن کر آئے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو پانی پلانے کی ذمہ داری ادا کرنے نبھانے آئے تھے۔ تو یہاں پر الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ سے مراد وهو المطعمون یوم بدر، یہ وہی لوگ ہیں جو کھانا پانی وغیرہ دینے پر مقرر کیے گئے تھے، کھانا کھلانے والے۔ اب میں نے پانی کا ذکر اس لیے کیا کہ کھانا اور پانی یہ چونکہ ایک دوسرے کے شریک ہیں، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ پانی بھی پیتا ہے، لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ کھانا کھلانا، یعنی وہ لوگ وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ یوم بدر، جو لوگ جنگ بدر کے دن جو کافر پانی جو ہے کھانا کھلانے کی ذمہ داری ادا کرے تھے۔ یا پھر اس سے مراد او اہل الکتاب، یا اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی جو خود بھی کافر ہوئے اور دوسروں کو ایمان سے روکتے رہے۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے او عام فی کل من کفر وصد، ہر اس شخص کے بارے میں ہے جس نے کفر کیا اور دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکا۔ تو جب اس کو عام مانیں گے تو قیامت تک آنے والے تمام کفار و مشرکین اس آیت کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اضل کا معنی بیان کیا، ابطلھا و احبطھا، اللہ نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا، و احبطھا، تباہ کر دیا۔ اب اعمال کے باطل کرنے کا اور اس کو ضائع کرنے کا یا اس کو تباہ کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ وحقیقتہ جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها، اور وحقیقتہ، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جعلها، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ضالة ضائعة، تباہ و برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ ایسا لیس لہا من یتقبلھا، ایسا ضائع کر دیا کہ نہ تو ان پر کوئی ثواب دے سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی قبول کر سکتا ہے۔ لیس لہا من یتقبلھا، نہ ان اعمال کو کوئی قبول کرے گا اور نہ اس پر کوئی بدلہ دے گا۔ کالضالۃ من الابل، جس طرح جو ہے اونٹ جو ہے گم جاتا ہے تو اب وہ کسی فائدے کا نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کفار کے جو اعمال، جو بھی نیک اعمال وہ لوگ اپنی زندگی میں کرے، ان تمام اعمال کو اللہ ضائع کر دیتا ہے، یعنی اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے اور اس کی قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب کفار و مشرکین کون سے نیک اعمال کرے تھے کہ ان کے اعمال اللہ تباہ کر دیا؟ تو اس کی تفسیر بیان فرمائی، وَأَعْمَالُهُمْ، ان کا عمل کیا تھا، ان کے اعمال کیا تھے؟ مَا عَمِلُوهُ فِي كُفْرِهِمْ، جو انہوں نے حالت کفر میں اعمال کیے تھے، جیسے من صلۃ الارحام، صلہ رحمی کرتے تھے وہ آپس میں، یا پھر وإطعام الطعام، یا لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، وعمارۃ المسجد الحرام، یا مسجد حرام کی تعمیر و تزئین کی جو ہے خدمت کرتے تھے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے، اعمال سے مراد ان کے وہ نیک اعمال جو وہ حالت کفر میں کر رہے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، یا پھر مسجد حرام میں وہ اخراجات کرتے تھے، یا محنت و مشقت کرتے تھے، یا اس کی دیکھ بھال وغیرہ کرتے تھے، سب اعمال صالحہ کی قبیل سے۔ ان تمام اعمال کو اللہ نے باطل کر دیا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسری اعمال سے مراد یہ ہے او ما عملوه من الکید لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصد عن سبیل اللہ، دوسری توجیہ ان کے اعمال کے سلسلے میں یہ ہے کہ انہوں نے ما عملوه من الکید لرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی تھیں، والصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے جو سازشیں کی تھیں، جو منصوبے کیے تھے، ان منصوبوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سازش کی گئی، مثلا قتل کی سازش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام بنا دیا۔
یا پھر مسلمانوں کو روکنے کی جو سازشیں کرے اس کو اللہ ناکام بنا دیا۔ یہ اعمالہم سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ چلیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اچھے کام کیے، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم ناس من قریش، اس سے مراد یا تو قریش کے لوگ ہیں، قریش مکہ ہیں، کہ قریش مکہ یعنی خاندان قریش کے بعض لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، تو یا تو یہ مراد ہیں اس سے، او من الانصار، یا پھر اس سے انصار مراد ہیں، ان مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ، او من اہل الکتاب، یا پھر اس سے اہل کتاب مراد ہیں جو ایمان لائے، او عام، یا پھر یہ آیت ہر مومن کے لیے عام ہے، یعنی جو بھی قیامت تک ایمان لایا یا لائے گا اور اس نے اچھے کام کیے، وہ تمام مسلمان اس آیت کریمہ کے زمرے میں شامل ہیں۔ دیکھیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم ناس من قریش، یا تو یہاں پر قریش کے لوگ مراد ہیں جو ایمان لائے، او من الانصار، یا مدینے کے وہ انصاری صحابہ مراد ہیں جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، او من اہل الکتاب، یا پھر یہاں پر وہ اہل کتاب مراد ہیں جو ایمان لائے، او عام، یا پھر یہ عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت تک ایمان لائے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، یعنی ایمان لائے وہ لوگ، اچھے کام کیے اور ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یعنی قرآن کے اوپر۔ تو اس کا واضح ترجمہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، پھر خصوصی اس کے ساتھ فرمایا اور حضور پر نازل کردہ یعنی قرآن پر ایمان لائے، تو بما نزل علی محمد سے مراد وہو القرآن، قرآن ہے۔ وتخصیص الایمان بالمنزل علی رسولہ من بین ما یجب الایمان بہ لتعظیم شأنہ۔ اب یہاں پر صاحب کتاب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی والذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد وآمنوا بما نزل علی محمد، اس کی جو تخصیص کیا یعنی قرآن پر ایمان لائے، اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ حضور کی شان اور حضور کی عظمت ظاہر ہو۔ فرماتے ہیں وتخصیص الایمان بالمنزل علی رسولہ، اور حضور پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان لانے کو خاص کرنا، من بین ما یجب الایمان بہ، ان تمام چیزوں میں سے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے صرف حضور پر نازل کردہ قرآن کی تخصیص لتعظیم شأنہ، قرآن کریم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اور بزرگی کے اظہار کے لیے ہے۔ وأکد ذلک بالجملۃ الاعتراضیۃ، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بما نزل علی محمد کو جملہ اعتراضیہ کے ساتھ، جملہ معترضہ کے ساتھ مؤکد فرمایا اور اس کو جو ہے مضبوطی فراہم فرمائی، کیونکہ علی محمد کے بعد وہو الحق من ربہم ہے، یعنی جو ایمان لائے اس پر جو حضور پر نازل کیا گیا، اور جو حضور پر نازل کیا گیا ہے وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو حضور پر جو نازل کیا یعنی منزل علی الرسول، اس کی تاکید کے لیے آگے ایک جملہ معترضہ ذکر کیا گیا۔ وأکد ذلک بالجملۃ الاعتراضیۃ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو یا قرآن کریم کو مؤکد کیا گیا اس قول سے وہو الحق من ربہم ای القرآن۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے وقیل ان دین محمد هو الحق، کہ دین محمدی یہ حق ہے، اور اسی کو حق فرمایا گیا ہے یہاں قرآن میں۔ کیوں؟ اذ لا یرد علیہ النسخ، کیونکہ قرآن پر نسخ، حضور کے دین پر نسخ طاری نہیں ہو سکتا۔ وہو ناسخ لغیرہ، حضور کا دین باقی تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے، لیکن حضور کے دین کو نسخ کرنے والی کوئی شریعت، کوئی دین نہیں ہے، تو گویا حق یہ حضور کا دین ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو شریعتیں تھیں حضور سے پہلے، جو دیگر رسولوں کو شریعتیں دی گئی تھیں وہ حق نہیں تھیں، وہ بھی حق تھیں، لیکن حضور کی شریعت نے ان تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور حضور کی شریعت یہ ناسخ ہو گئی، اور اب صبح قیامت تک کسی نئی شریعت کا نزول نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی، نیا پیغمبر نئی شریعت لے کر جلوگر نہیں ہوگا، لہذا حضور کی شریعت کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی۔ ہاں،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم، اب ان کا نتیجہ بیان فرمایا گیا۔ جیسے پہلی آیت میں کافروں کا نتیجہ بیان فرمایا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اور دوسری آیت میں اہل ایمان کی جو ہے نتیجے کو بیان فرمایا، جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، قرآن پر ایمان لائے، تو اللہ نے انہیں کیا نتیجہ دیا؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیا۔ کفرہ کا اصل معنی آتا ہے چھپانا، اسی لیے صاحب کتاب نے کفرہ کی تفسیر سترہ کے لفظ سے کی ہے، ای سترہ بایمانہم وعملہم الصالح ما کان منہم من الکفر والمعاصی، یعنی اللہ نے ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے سبب چھپا دیے ما کان منہم من الکفر والمعاصی، ان گناہوں کو اور کفر و شرک کی باتوں کو جو ان سے گزشتہ صادر ہو چکے تھے، تو وہ تمام کفر اور شرک اور معاصی دیگر گناہ اللہ تعالیٰ ان سے مٹا دیا، دور کر دیا۔ کیوں؟ لرجوعہم عنہم وتوبتہم، کیونکہ ان حضرات نے ایمان لانے کے بعد ان تمام گناہوں سے رجوع کیا اور سچی توبہ کی، اور اللہ ان کی توبہ قبول فرمایا۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو، ان کی گناہوں کو دور کر دیا یا پردہ پوشی کر دیا، واصلح بالہم، اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ تو ایمان اور عمل صالح کے دو فائدے، گناہ مٹائے اور حال کو سنوارا، اور کفر اور اللہ کے راستے سے روکنے کے نقصانات کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، یعنی بے حقیقت کر دیا۔ تو یہاں دوسرا فائدہ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ نے ان کے حال کو سنوار دیا، اے حالہم وشأنہم، اللہ نے ان کی حال اور ان کی شان کو درست کر دیا، سنوار دیا۔ کیسے؟ بالتوفیق فی امور الدین، دین کے معاملات کو انجام دینے کی توفیق کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دین کے معاملات انجام دینے کی توفیق دیا، تو اس توفیق کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے حال کو سنوار دیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ وبالتسلیط علی الدنیا، اور بما اعطاہم من النصرۃ والتائید، اور اللہ نے ان کو جو نصرت اور تائید عطا فرمائی اس کے ذریعے سے ان کو دنیا میں تسلط دیا گیا، تو دنیا میں ان کو غلبہ دیا گیا، حکومت دی گئی، تو اس طریقے سے ان کا حال یہ سنور گیا۔ وبالتسلیط علی الدنیا، تو اصلاح حال یعنی ان کے حال کو سنوارنے کی ایک صورت یہ ہے کہ دنیا پر ان کو غلبہ دیا، دنیا پر ان کو جو ہے تسلط دیا، اقتدار دیا، بما اعطاہم من النصرۃ والتائید، اس جہت سے کہ اللہ نے ان کی غیب سے مدد فرمائی اور تائید فرمائی۔ اب یہ دونوں گروہوں کے حوالے سے دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کافروں کا انجام بیان کیا گیا کہ ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے، پھر اہل ایمان کے نتیجے کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں، ان کی برائیاں مٹا دیا اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ ذالک بأن اللہ، اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی، ذالک، یہ کیوں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فریق کے اعمال کو ضائع کر دیا اور ایک فریق کو جو ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیا اور اس کے حال کو سنوار دیا۔ یہ کیوں ہے؟ ذالک، یہ اس لیے ہے، بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے ہے کیونکہ کافروں نے باطل کی پیروی کی، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور اہل ایمان نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ ذالک مبتدا ہے یہاں پر، وما بعدہ خبر، اور اس کے بعد جو ہے وہ خبر ہے، یعنی اے ذالک الامر، یعنی وہ معاملہ، وہ کیا ہے؟ وہو اضلال اعمال احد الفریقین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے اعمال کو ضائع کرنا، وتکفیر سیئات الثانی والاصلاح، اور دوسرے گروہ کے گناہوں کو مٹانا اور ان کے حال کو سنوارنا، کائن، یہ موجود ہوا بسبب اتباع ہؤلاء الباطل، اس سبب سے کہ ان لوگوں نے باطل کی پیروی کی اور وہ شیطان ہیں، وہؤلاء الحق، اور ان لوگوں نے یعنی اہل ایمان نے حق کی پیروی کی اور وہ قرآن ہے۔ تو گویا کہ کفار و مشرکین کے حبط اعمال اور اعمال ضائع ہونے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے باطل کی پیروی کی،
اور اہل ایمان کے گناہ جو مٹائے گئے اور ان کے حال کو سنوار دیا گیا، تو اس کا سبب جو ہے ان کا ایمان اور عمل صالح ہے۔ کذالک، اسی طریقے سے، کذالک، اسی طریقے سے، یعنی مسئلہ ذالک الضربی، اس مثال کے بیان کرنے کی طرح، یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یضرب اللہ کا ترجمہ کیا گیا یبین اللہ، اللہ بیان فرماتا ہے، للناس لوگوں کے لیے، امثالہم ان کی مثالیں، والضمیر راجع الی الناس، امثالہم میں جو ضمیر ہے ہم، یہ ناس کی طرف لوٹ رہی ہے، یا پھر الی المذکورین من الفریقین، پیچھے جو دو گروہوں کا تذکرہ آیا، اہل ایمان اور کفار و مشرکین، ان دونوں گروہوں کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے، علی معنی، اس معنی کی بنیاد پر، انہ یضرب امثالہم لاجل الناس لیعتبروا بہ، اس وقت معنی یہ ہوگا کہ انہ یضرب امثالہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں، کن کی؟ اہل ایمان کی اور اہل کفر کی، ان کی مثالیں اللہ بیان فرماتا ہے لاجل الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، لیعتبروا بہ، تاکہ وہ ان فریقوں کے حال کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، فریقوں، ہاں، ان دونوں گروہوں کے حال کو دیکھ کر جو ہے عبرت حاصل کریں، کیونکہ جو کافر ہیں ان کے اعمال کو اللہ نے تباہ کر دیا، جو مومن ہیں ان کے گناہوں کو مٹا کر ان کے حال کو سنوار دیا، تو ان دونوں کے حالات کو دیکھ کر اپنے اندر جو ہے تبدیلی پیدا کریں۔ اگر مسلمان ہیں اور گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ گناہوں سے پرہیز کریں، اور کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کفر و شرک کو چھوڑ کر توحید کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ وقد جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الکافرین، اور باطل کی پیروی کرنے کو اللہ نے کافروں کے عمل کے لیے مثال مقرر کر دیا، یعنی باطل کی پیروی کرنا یہ کافروں کا عمل ہے۔ واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنین، اور حق کی پیروی کرنے کو اللہ نے اہل ایمان کی مثال قرار دے دیا، مسلمانوں کی مثال، اور یہ معنی بھی ہو سکتا او جعل الاضلال مثلا لخیبۃ الکفار، لخیبۃ الکفار، اللہ نے اضلال یعنی اعمال کو تباہ کیا، تو اضلال کو اللہ نے مثال مقرر فرما دیا کافروں کی رسوائی کے لیے۔ وتکفیر السیئات مثلا لفوز الابرار، اور گناہوں کو مٹا دینا، اس کو اللہ نے مثال مقرر کر دیا، کس کے لیے؟ لفوز الابرار، نیک لوگوں کی کامیابی کے لیے۔ یہ آیت اس کی بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے والی آیت کو دیکھ، چونکہ اس سورت کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اس لیے اب یہاں سے جو مضمون ہے وہ جنگ و جدال کے حوالے سے ہے، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے، تو جہاد کا مطلب لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ جہاد کا مطلب لوگوں کی جان لینا ہے یا سر کاٹنا ہے، جہاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے برائی کا خاتمہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب برائی کے خاتمے کے لیے جیسے ڈیموکریسی نظام ہو یا جمہوری بادشاہی نظام ہو، تو اس برائی کے خاتمے کے لیے پولیس کا ایک محکمہ ہے، فوج کا محکمہ ہے، اور آج کے زمانے کے بارے آپ غور کریں تو وہی ملک زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے جس کے پاس دفاعی قوت زیادہ ہوتی ہے، لڑنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اس ملک کو دنیا کا دہشت گرد قرار دے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا بات، ہائے ہائے ہائے۔ تو برائی کے خاتمے کے لیے فورس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سپاہیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے،
اور اسلحے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض مجرم ایسے ہیں کہ جو 2-4 لاٹھیوں سے مات مان جاتے ہیں، بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بار بار جرم کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی نہیں مانتے، ان کے لیے اس سے سخت سزا رکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرم کے حساب سے ہر جمہوری ملک میں سزا کا تقرر ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے 10 روپے کسی کے چوری کر لیے اور اسے 3 سال تک جیل میں ڈال دیا گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جرم کی مناسبت سے سزا کا تقرر چند لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے جو عقل مند دانشور لوگ ہوتے ہیں وہ سزائیں متعین کر لیتے ہیں اور اسی کے مطابق ملک سالوں سال چلتا رہتا ہے۔ تو جہاد کا اصل معنی ہے برائی کے خاتمے کے لیے اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے فساد کا قلع کما کرنا، شریر عناصر کو، شرپسند عناصر کی سرکوبی کرنا اور ان کو ظلم سے روکنا۔ جہاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے لوگوں کو فنا کرنا، کیونکہ اگر یہی مقصد ہوتا تو شاید دنیا میں آج کوئی غیر مسلم موجود نہیں ہوتا، کہ ہزاروں سال تک اسلامی سلطنت رہی، اسلامی حکومت رہی اور ہر قوم، ہر مذہب کے ماننے والے امن و امان کے ساتھ اس سلطنت کے زیر سایہ آرام سے جیتے رہے۔ نہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا اور نہ ان کے جو ہے مذہبی مقامات کو کوئی ٹھیس پہنچائی گئی، بلکہ سب امن و امان کے ساتھ رہتے رہے۔ تو جہاد کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ مارا جائے، بلکہ جہاد کا مقصد ہے برائی کے خاتمے کے لیے ایک جد و جہد، ایک کوشش کرنا۔ اب وہ کوشش کبھی زبان سے ہوتی ہے تو یہ جہاد باللسان ہے، یہی کوشش جب ہاتھ سے ہوتی ہے تو جہاد بالید ہے، یہی کوشش کبھی تلوار سے ہوتی ہے تو جہاد بالسیف ہے۔ جیسا فساد ہوگا اسی طریقے سے اس کا تدارک کیا جاتا ہے۔ جیسے بھیڑ ایک جمع ہو جائے اور ہزاروں کی بھیڑ ہو، شرنگیزی ہوتی ہو، تو پولیس کو بھی حکومت یہ اختیار دیتی ہے کہ پہلے آپ جو ہے آنسو گیس کے گولے چھوڑیے، اس سے بھی نہیں مانا تو لاٹھی چارج کیجیے، اس سے بھی نہیں مانا تو پیروں پہ فائرنگ کیجیے۔ تو یہ درجہ بدرجہ جو فساد کو روکنے کے طریقے دنیا نے استعمال کیے ہیں، یہی طریقے اسلام نے استعمال کیے ہیں۔ اور جب کوئی ایسا مجرم ہوتا ہے کہ جس مجرم کی وجہ سے پوری بستی پریشان ہوتی ہے تو انکاؤنٹر کا کیا سبب ہے؟ انکاؤنٹر اسی لیے تو کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے انکاؤنٹر کے ذریعے جو ایک جان کو تلف کر دیا تو یہ غلط ہے۔ ایک فسادی انسان تھا کہ جس کے جینے کا کوئی مقصد نہیں تھا، جب تک وہ زندہ رہتا دوسروں کو تکلیف اور ضرر پہنچاتا، اس لیے ہر ملک کی حکومت جو ہے انکاؤنٹر کر کے اس کو مار کے ظلم کا خاتمہ کرتی ہے۔ یہی جہاد کا مقصد ہے کہ جہاد کے ذریعے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، شرپسند عناصر کا خاتمہ ہوتا ہے، اور براہ راست ایک دم تلوار نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ شرپسند عناصر جو سوسائٹی میں جو ہے فساد پیدا کرتے ہیں، خوریزی پیدا کرتے ہیں، ڈاکہ زنی ہے، قتل و غارت گری ہے، عصمت ریزی ہے، اس قسم کے جو واقعات جن سے سرزد ہوتے ہیں تو ان کی سرکوبی کے لیے یہ تمام کام کیے جاتے ہیں۔ تو جہاد کا مقصد اسلام کے نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ اسلام کے راستے کو استوار کرنا، اسلام کے راستے کو آسان کرنا۔ اس تمہید کے بعد اب آیت کریمہ کی طرف توجہ دیجیے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ یہ باتیں میں اس لیے بیان کیا کہ آیت کا ترجمہ پڑھ کے ایک دم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پس منظر میں یہ آیتیں اتری ہیں، جس بیک گراؤنڈ میں، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ 13 سال جو مسلمانوں کے مکے میں گزرے ہیں وہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کو صبح و شام گالیاں دی گئیں، ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، ان کو ان کی خدا کی عبادت کرنے پر پابندی لگائی گئی، ان کو ان کے رشتہ دار گھروں سے نکال دیے، ان کے والدین گھروں سے نکال دیے، ان کو بے سر و سامان کر دیے، اور جس راستے سے گزرتے تھے لوگ تانے مارتے تھے۔ 13 سال تک یہ ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ رب العزت اسلام کی وسعت کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اور مسلمانوں کے سیلف ڈیفنس کے لیے، یعنی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے جہاد کا حکم نازل فرمایا، تاکہ تم اپنی جانوں کی خود حفاظت کر سکو۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، اس کا پس منظر کہ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جو لوگ لمحہ لمحہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، لمحہ لمحہ مسلمانوں کو اذیت کرتے تھے۔ ایک عام کافر جو مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان کی عبادت میں خلل اندازی نہیں کرتا ہے، تو اس کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم کافروں سے ملو، یعنی جب تمہارا کافروں سے سامنا ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ،
تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب مار چکو، فشدوا الوثاق، تو ایک مضبوط باندھ لو، فاما منن، تو یا تو اس کے بعد ان پر احسان کرو، واما فدان، یا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، ذالک، اور معاملہ یہی ہے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لانتصر منہم، تو ان سے انتقام لے لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ تعالیٰ تم میں ایک دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، فلن یضل اعمالہم، تو ان کے اعمال کو اللہ ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف توجہ دیجیے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو، لقیتم یہ من اللقاء، لقاء سے ماخوذ ہے، اور لقاء سے مراد یہاں پر وہو الحرب، جنگ ہے، یعنی جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہاری ملاقات ہو یا ان سے آمنا سامنا ہو۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی ہے۔ سامنے والے نے ظلم کی انتہا کی اور اس کے بعد وہ لشکر لے کر سامنے آ گیا، تو مسلمان ہمیشہ اپنی جان کے دفاع میں، جو ہے اپنی بستی کے دفاع میں، اپنی زمین کے دفاع میں آگے بڑھے ہیں، یا خود اپنے سیلف دفاع کے لیے، ہاں، اپنی ذات کے دفاع کے لیے۔ آپ کو اکیلے جو ہے جا رہا ہے، نہتا ہے بیچارہ انہیں، اب اس کو غیر ضروری بلا وجہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، معصوم ہے، شریف ہے، نیک ہے، راستے میں دیکھ کے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے سامنے والے کو تو مارنا ہی پڑے گا نا، جبکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو جمہوری ملک میں بھی اس چیز کی اجازت ہے کہ سیلف ڈیفینس کے لیے اگر کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے تو حکومت اس کو تسلیم کرتی ہے، یہ ہمارے ملک کے قانون میں بھی ہے۔ جی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا سامنا ہو کافروں سے، من اللقاء سے ماخوذ ہے یہ، وہو الحرب، اور یہاں اس سے مراد، ملاقات سے مراد میدان جنگ ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارو۔ ضرب الرقاب اس کی اصل ہے، اصلہ فَضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا، ان کی گردنیں خوب مارو، لیکن یہاں پر فعل کو حذف کر دیا، یعنی امر ذکر نہیں ہے، اور جو مصدر ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، فحذف الفعل وقدم المصدر، تو یہاں پر فعل کو حذف کر دیا، یعنی فضربو، یہ فعل تھا امر، اس کو حذف کر دیا گیا، اور ضرب یعنی اس کا جو ہم معنی جو مصدر ہے وہ یہاں ذکر کیا گیا، تو اسی کو فرمانا فحذف الفعل، فعل کو یہاں حذف کر دیا گیا، اور قدم المصدر، اور مصدر کو پہلے ذکر کر دیا گیا، وَأُنِيبَ فَأُنِيبَ مَنَابَهُ، اور مصدر کو فعل کی جگہ پہ رکھ دیا گیا، مضافاً الی المفعول، اور مفعول کی طرف اسے مضاف کر دیا گیا، تو فضرب الرقاب میں ضرب یہ اصل میں مصدر ہے، یہاں فعل آنا چاہیے تھا فضربو، لیکن فعل کی جگہ مصدر آیا، اور الرقاب یہ مفعول ہے، تو جو فعل کی جگہ مصدر آیا اسی مصدر کو مفعول کی طرف مضاف کر دیا گیا۔ اس میں فائدہ کیا ہوا؟ فعل کو حذف کیا گیا، مصدر کو اس کی جگہ پر رکھا گیا، اس کا فائدہ یہ ہوا، اس میں تاکید کے معنی کے ساتھ ساتھ اختصار کا فائدہ بھی ہوا، وفیہ اختصار ما اعطاء معنی التوکیدی، تاکید کا معنی دینے کے ساتھ ساتھ اس میں اختصار کا فائدہ بھی ہوا، کیوں؟ لأنک تذکر المصدر، کیونکہ آپ جو ہے کبھی مصدر کو ذکر کرتے ہیں، وتدل علی الفعل بالنصب التی فیہ، اور وہ مصدر اس فعل پر دلالت کرتا ہے اس نصب کی وجہ سے جو اس کے اندر ہے، یعنی ضرب، فضرب الرقاب، تو باقی اوپر جو زبر ہے یہ مصدر ہے، اس پر جو زبر ہے یہ زبر جو ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ مفعول بہ ہے۔ چلیے، وضرب الرقاب، اگر اس کو اعراب حکائی نہ مانیں بلکہ یہاں کے حساب سے پڑھیں، اور اگر اعراب حکائی کے طور پر پڑھیں گے تو وضرب الرقاب با پہ زبر پڑھنا پڑے گا، اور نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر با پہ پیش پڑھا جائیں گے، وضرب الرقاب، اور گردن مارنا اس کا مطلب کیا ہے؟ عبارۃ عن القتل، اس کا مطلب ہے یعنی قتل کرنے کو یہاں گردن مارنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی گردن ہی مارو اور دوسرے اعضاء
کو بالکل ہاتھ مت لگاؤ، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عموماً انسان کو جو جنگوں میں مارا جاتا ہے وہ گردن کے ذریعے ہی اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ دوسری چیز بالکل مت مارو، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے، تو جو اکثر ہوتا ہے اسی کو ذکر کیا گیا۔ وضرب الرقاب عبارۃ عن القتل، اور گردن مارنا یہ اصل میں قتل کرنے کے معنی میں ہے۔ لا ان الواجب، یہ واجب نہیں ہے کہ ان تضرب الرقاب خاصۃ دون غیرها من الاعضاء، کہ صرف گردنوں کو مارا جائے اور دوسرے اعضاء کو نہ چھیڑا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ولأن قتل الانسان اکثر ما یکون بضرب رقبته، اور کیونکہ عموماً انسان کا جو قتل ہوتا ہے وہ گردن مارنے سے ہی ہوتا ہے۔ فوقع عبارۃ عن القتل، فوقع عبارۃ عن القتل، تو یہاں پر جو ہے یہ قتل سے عبارت واقع ہو گیا، یعنی قتل سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ وَإِن ضَرَبَ غَيْرَ رَقْبَتِهِ، اگرچہ گردن نہ ماری جائے، گردن کے علاوہ کسی اور طریقے سے وہ مر جائے، جب بھی جو ہے اس کو ضرب الرقاب ہی بولیں گے۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، تو حکم دیا گیا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا کافروں سے سامنا ہو، ایسے کافر جو تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دیے ہیں اور مشکل ترین کر دیے ہیں، تو فضرب الرقاب، اور میدان جنگ تیار ہو، دشمن سامنے آ جائے تو پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو اور ان کی گردنیں مارو۔ حتی اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر لو، اے اکثر تم فیہم القتل، خوب گردنیں مار دو۔ فشد الوثاق، تو اب مضبوط باندھ لو، یعنی فاسروہم، انہیں قید کر لو، جو بچے انہیں قید کر لو۔ والوثاق والوثاق، واو کے فتح کے ساتھ اور واو کے کسرے کے ساتھ، دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ والوثاق بالفتح والکسر اسم ما یوثق به، وثاق اور وثاق یہ نام ہے اس چیز کا جس کے ذریعے باندھا جاتا ہے۔ جیسے رسی ہوتی ہے، رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ اب آج کل جو ہے ہتھکڑی ہوتی ہے، آج اگر کسی کو قید کرتے ہیں تو اس کے لیے ہتھکڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ زمانے میں ہتھکڑیاں تو نہیں تھیں، رسیوں سے قیدیوں کو باندھا جاتا تھا۔ آج جو ہے قیدیوں کو جو ہے ہتھکڑیوں میں جکڑا جاتا ہے، اور جب وہ قید خانے کے حوالے ہو جاتے ہیں، جیل کے حوالے ہوتے ہیں، تو وہاں جو ہے زنجیریں بھی ہوتی ہیں، ان سے بھی ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو جو جیسا مجرم ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ہاں، فشد الوثاق، فشد وثاق الاسارہ، تو قیدیوں کی بند کو مضبوط کر لو، یعنی فشد وثاق الاسارہ، ان سے مضبوط عہد باندھ لو قیدیوں سے۔ حتی لا یفتلوا منکم، یہاں تک کہ وہ بھاگ نہ پائیں۔ وثاق کو یوں کہیے بندش، فشدوا وثاق الاسارہ، یعنی قیدیوں کی بندش کو مضبوط کر لو۔ حتی لا یفتلوا منکم، یہاں تک کہ وہ تم سے بھاگ نہ پائیں، فرار نہ ہو پائیں۔ فإما منًا، تو پہلی چیز اگر مقابلہ ہو جائے دشمن سے تو بہادری سے لڑو، جو بچ جائیں انہیں قید کر لو۔ قید کرنے کے بعد دو راستے ہیں۔ فإما منًا بعد، یا تو اس کے بعد ان پر احسان کرو، یعنی بعد ان تأسروہم، ان کو قید کرنے کے بعد ان پر احسان کر دو۔ احسان کا مطلب ہے ان کو آزاد کر دو۔ وإما فداءً، یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو۔ منن و فداءً، منن و فداءً کا اعراب بیان فرما رہے ہیں۔ منن و فداءً منصوبانی حالت نصبی میں ہیں، بفعلیہما مضمرین، اپنے دونوں فعلوں سے جو مضمر ہیں، یعنی منن اور فداءً یہ دونوں بھی مفعول ہیں، اور ان کا جو عامل فعل ہیں وہ یہاں محذوف ہے، منن کا بھی اور فداءً کا بھی۔ اصل میں فعل کیا ہوں گا؟ اے فإما تمنون منن، یا تو تم ان پر احسان کر دو، او تفدون فداءً، یا ان سے فدیہ لے لو۔ والمعنی، اب آیت کا معنی یہ ہوا التخیر بین الامرین، دو کاموں میں اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دیا ہے۔ بعد الاسری، یعنی قید کرنے کے بعد، یعنی جنگی جو شخص دشمن جو ہے وہ قید ہو گیا تو وہ قید کرنا تو ضروری ہے، لیکن قید کرنے کے بعد تمہارے سامنے دو راستے ہیں، تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ التخیر بین الامرین بعد الاسری، قید کرنے کے بعد دو کاموں میں تمہیں اختیار دیا گیا۔ بین ان یمنوا علیہم، اس طور پر کہ یا تو ان پر تم احسان کر دو، فیطلقونہم، اور انہیں آزاد کر دو، وبین ان یفادوہم، یا یہ کہ
ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دو، یعنی جزیہ لے کر فدیہ لے کر رہا کر دو۔ یہ آیت کا مفہوم ہو گیا، یہ پہلی تعویل ہے اور پہلی تفسیر ہے، آگے اس تعویل کی ضرورت پڑے گی۔ وہ حکم اسار المشرکین عندنا، ہمارے نزدیک مشرک قیدیوں کا حکم کیا ہے؟ آیت میں کیا فرمایا گیا؟ یا تو انہیں ان پر احسان کرو، آزاد کر دو، یا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک مشرک قیدیوں کا حکم ہے القتل اب الاسر، یا تو قتل کرنا یا پھر اب استرقاق، یا انہیں غلام بنانا، یا تو وہ غلام بنیں گے یا پھر انہیں قتل کیا جائے گا۔ والمن والفداء فداء المذکورانی فی الآیت منسوخ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ فدیہ لو یا احسان کر دو، احسان کے طور پہ ان کو آزاد کر دو یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو۔ امام اعظم کا مسلک کیا ہے کہ ہمارے نزدیک مشرک قیدی کا یہ حکم ہے یا تو قتل یا غلام، حالانکہ آیت میں تو قتل کا حکم نہیں ہے نا، احسان کر کے چھوڑ دو یا پھر فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، اسے یا تو قید کیا جائے گا یا اسے قتل، یعنی اسے غلام بنایا جائے گا یا اسے قتل کیا جائے گا۔ تو اول نظر میں دیکھنے والا سمجھیں گا شاید امام اعظم کا یہ مسئلہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام اعظم کو اللہ تعالیٰ قانون کی جتنا فہم دیا اور قانون کی باریکیوں سے جتنا جو ہے بہرور کیا ہے، وہ بہت شاذ و نادر ہی پایا جائے گا۔ قانون کی اعلیٰ درجے کی سمجھ اللہ امام اعظم کو دیا تھا۔ اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے، یہ جو آیت ہے سورہ محمد کی، جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس وقت، یہ سورہ محمد جو 26ویں پارے میں ہے، یہ آیت پہلے کی ہے اور اس کے بعد سورہ توبہ اتری تھی۔ سورہ توبہ میں ایک آیت اور ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اس آیت کے ذریعے سورہ محمد جس آیت کو ابھی ہم پڑھ رہے تھے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس میں جو دو حکم بیان کیے گئے ہیں، فدیہ اور احسان، تو یہ آیت پہلے اتری ہے، اور سورہ توبہ کی آیت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ یہ بعد میں اتری ہے، اور بعد والی آیت نے اس سورہ محمد کی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اور وہاں ایک ہی حکم بیان کیا گیا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے قتل کر دو جی، اور یہ وہ مشرکین مراد ہیں جو لمحہ لمحہ مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے۔ چلیے، وحکم اسار المشرکین عندنا القتل اب الاسترقاق، ہمارے نزدیک مشرک قیدیوں کا حکم یہ ہے کہ یا تو قتل یا غلام بنایا جائے گا۔ والمن والفداء المذکورین فی الآیت منسوخ، اور اس آیت میں جو من اور فدا یعنی فدیہ اور احسان کے طور پر آزاد کرنے کا جو حکم آیا ہے، یہ منسوخ ہے بقولہ، اللہ تعالیٰ کے دوسرے قول سے، اقتلوا المشرکین سے۔ یہ اقتلوا المشرکین جو ہے سورہ توبہ کی آیت ہے۔ لأن سورۃ براءہ، اس کو سورہ توبہ سورہ براءت دونوں کہتے ہیں۔ لأن سورۃ براءۃ من آخری ما نزل، کیونکہ سورہ براءت بعد میں نازل ہوئی اور سورہ محمد پہلے نازل ہوئی۔ وعن مجاہد، اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں، لیس الیوم من ولا فداء، آج نہ تو من ہے اور نہ فدا ہے، یعنی نہ تو احسان کے طور پر آزاد کرنا ہے اور نہ جو ہے فدیہ لے کر چھوڑنا ہے۔ انما هو الاسلام او ضرب العنق، آج جو ہے یا تو مسلمان ہو جانا یا پھر گردن پیش کر دینا۔ یہ امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے اپنے زمانے کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اب آگے آئیے، اس کی من اور فدا کی کچھ معنی صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں۔ ایک تفسیر تو شروع میں کی گئی کہ ان کو احسان کر کے، احسان کے طور پہ آزاد کر دو یا فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دو، اور کچھ معنی یہاں بیان کی۔ اب المراد بالمن، یہ دوسری تفسیر ہے من کی۔ اب المراد بالمن، احسان کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے ان یمن علیہم بترک القتل و
ترقو، یعنی من، اللہ تعالیٰ فرمایا یا تو ان پر احسان کرو، تو احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان سزا کا مستحق، قتل کا مستحق ہے، اب آپ اسے قتل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسے غلام بنا دے رہے ہیں، تو قتل کی بنسبت اگر جس کے حق میں قتل ہونا تھا اس کو آپ نے غلام بنا دیا تو یہ احسان کیا نہیں کیا؟ جیسے کسی کی سزا پھانسی کی ہے لیکن حکومت کیا کری، پھانسی کی سزا نہیں دے کے اس کو عمر قید کر دی، تو یہ حکومت کی طرف سے ایک قسم کا احسان ہی ہے۔ تو یہاں من سے مراد یہ ہے کہ قتل نہیں کر کے اس کو غلام بنا لو۔ اچھا، او یمن علیہم فیخلوا یا فیخلوا لقبولہم الجزیۃ، یا من کا مطلب یہ ہے، او یمن علیہم یا ان پر احسان کرو کا مطلب یہ ہے فیخلوا لقبولہم الجزیۃ، یعنی ان کا جزیہ قبول کر کے انہیں آزاد کر دو، یہ بھی من کا ایک معنی ہو سکتا ہے۔ چلیے آگے، وبالفداء، اور فدا کا مطلب کیا ہے؟ فدیے کا مطلب، من کا مطلب تو بیان کر دیا، فدیے کا مطلب ان یفادی باساراہم اسار المسلمین، ان یفادی باساراہم اسار المسلمین، اور فدیے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قیدیوں کو مسلمان قیدیوں کے بدلے میں فدیہ کر دیا جائے، یعنی جو مشرک قیدی ہیں وہ مسلمانوں کی قید میں ہیں، اور جو مسلمان ہیں کچھ وہ کافروں کی اور مشرکوں کی قید میں ہیں، تو کیا کرنا، اپنے قیدی ان سے چھڑا لینا اور ان کے قیدی ان کے حوالے کر دینا، یہ فدیے کا مطلب ہے۔ تو دو مطلب ہو گئے من اور فدا کے، ایک مطلب تو شروع میں واضح کیا گیا کہ من کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دو، اور فدا کا مطلب یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ من کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کے بجائے انہیں غلام بنا لو، یا پھر من کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جزیہ قبول کر لو، اور فدیے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کو ان کے قیدیوں کے بدلے میں چھڑا لو۔ فقد رواہ الطحاوی مذہباً عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام طحاوی نے امام اعظم سے یہی مذہب نقل کیا ہے، وہو قولہما، اور یہی امام اعظم اور امام ابو یوسف کا مذہب بھی ہے، یہ امام طحاوی نے بیان کیا ہے۔ لیکن والمشہور، لیکن مشہور یہ ہے، انہ لا یری فداءہم ولا بمال ولا بغیرہ لئلا یعودوا حربا علینا، امام اعظم کا جو مسلک امام طحاوی نے بیان کیا ہے وہ مشہور مسلک نہیں ہے۔ امام اعظم سے مشہور یہی ہے کہ کفار و مشرکین کے جو لوگ میدان جنگ میں جو ہے آئے تھے اور مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا یا انہیں پکڑ لیا، تو لا یرا فداءہم، تو آپ ان کے لیے فدیے کا قول نہیں کرتے ہیں۔ فدیہ چاہے مال کے ذریعے ہو یا بغیر مال کے ہو، یعنی مال لے کر انہیں چھوڑ دینا یا ان کے قیدیوں کو آزاد کر کے اپنے قیدیوں کو آزاد کرا لینا، کسی بھی صورت میں امام اعظم کا یہ مسلک نہیں ہے۔ انہ لا یری فداءہم لا بمال ولا بغیرہ، کہ امام اعظم ان کے فدیوں کے اس طور پر نہیں دیکھتے ہیں کہ نہ مال کے بدلے اور نہ مال کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے، لئلا یعودوا حربا علینا، تاکہ وہ دوبارہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، کہ اگر آپ آج مال لے کے ان کو آزاد کر دیے پھر وہ جو ہے ٹریننگ حاصل کریں گے، اس کے بعد پھر حملہ کریں گے۔ چلیے، وعند الشافعی، البتہ امام شافعی کے پاس رحمہ اللہ تعالی، للامام ان یختار احد الامور الاربعۃ، امام شافعی کے نزدیک جو ہے بادشاہ اسلام کو یا حاکم اسلام کو جو ہے 4 چیزوں کا اختیار ہے، کہ جو مشرک قیدی بن گئے جنگ میں ان کے لیے 4 باتوں کا اختیار ہے، کہ بادشاہ اسلام مصلحت اور حکمت اور حالات کے لحاظ سے ان کے لیے چاروں میں سے جو سزا چاہے تجویز کر دے، مثلا چاہے تو قتل کر دیں، والاسترقاق، چاہے تو انہیں غلام بنا لے، والفداء، چاہے تو فدیہ لے کر کچھ مال لے کر اسے چھوڑ دے، اور چاہے تو باسار المسلمین، کہ مسلمان قیدیوں کو مشرک قیدیوں کے بدلے میں آزاد کرا لے۔ یہ چاروں باتیں امام شافعی سے منقول ہیں کہ یہ امام وقت کو اور حاکم اسلام کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے سیاسی حالات کی مناسبت سے جو ہے ان چاروں میں سے جس پہ چاہے عمل کر سکتا ہے۔ والمن،
یہ تین ہو گئے، ایک تو قتل بھی کر سکتا ہے، غلام بھی بنا سکتا ہے، اور مسلمانوں کے والفدا باسار المسلمین، اور مسلمان قیدیوں کو آزاد بھی کرا سکتا ہے، ان قیدیوں کو چھوڑ کے مسلمانوں کو آزاد کرنا۔ چوتھی چیز والمن، ان پر احسان کر دینے، بغیر کچھ لیے دیے جو ہے ان کو آزاد کر دینا احسان کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فشد پیچھے سے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ کافروں سے مقابلہ ہو تو گردنیں مارو، جب خوب قتل کر چکو تو انہیں غلام بنو، تو مضبوط عہد باندھ لو، اس کے بعد یا تو انہیں فدیہ دے کر آزاد کر دو یا پھر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دو۔ اور یہ کام کب تک رہیں گا؟ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دیں، یعنی حالات معمول پر آ جائیں۔ اوزارہا وزر کی جمع ہے، اس کی تفسیر کی گئی اثقالہا، یعنی جنگ اپنے ہتھیار، اپنا بوجھ ڈال دے۔ وآلاتها التي لا تقوم الا بها، اور وہ آلات ڈال دے جن کے ذریعے جنگ کی جاتی، کالسلاح جیسے ہتھیار ہیں، والقراع، اور اس سے مراد یا تو وہ گھوڑے ہیں، جنگی گھوڑے ہیں جن کے اوپر جو ہے جنگی سامان لادا جاتا ہے، یا پھر جن پر سوار ہو کر جو ہے فوجی جو ہے جنگ لڑتے ہیں۔ وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں اوزار سے مراد آثامہا، اسم کی جمع آثام، یعنی مشرکین اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، شرک اور بت پرستی جو بھی کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس وقت تک جنگ جاری رہیں گی۔ یعنی حتیٰ یترک اہل الحرب وہم المشرکون شرکہم، یہاں تک کہ اہل حرب یعنی حربی کافر جو کہ وہم المشرکون جو کہ مشرک ہیں، شرکہم اپنے شرک کو چھوڑ دیں، اس طور پر بأن یسلموا کہ وہ اسلام لا لیں۔ وحتیٰ لا یخلو، اب یہاں سے ایک نحوی بحث سمجھ لیجیے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا میں جو حتیٰ ہے، یہ حتیٰ کس سے متعلق ہے؟ پیچھے جو ہے چار چیزیں گزری ہیں، ضرب، شد، من اور فدا، یہ چار چیزیں گزری ہیں، تو کس کی انتہا حتیٰ نے بیان کی ہے؟ یعنی جنگ اپنا سامان، اپنا بوجھ ڈال دے، تو یہ ضرب کی انتہا ہے، من کی انتہا ہے، فدیے کی انتہا ہے، کس چیز کی انتہا ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَحَتَّى لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالضَّرْبِ وَالشَّدِّ، حتیٰ اس بات سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ ضرب اور شد سے متعلق ہوگا، یعنی اس کا تعلق فضرب الرقاب یا پھر فشد الوثاق، ان دونوں سے ہوگا، یا پھر او بالمنی والفدائی، یا پھر اس کا تعلق من اور فدا سے ہوگا۔ فإما منن بعد و اما فدان، یعنی اس کے بعد یعنی قید کرنے کے بعد یا تو فدیہ لے کے چھوڑ دو یا ان کو احساناً آزاد کر دو، کب تک؟ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اور پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوں گا ان کو مارتے رہو اور جو ہے مضبوط بند باندھتے رہو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ چلیے، فالمعنی علی کلا المتعلقین، اور دونوں متعلقوں کی بنیاد پر ترجمہ یہ ہوگا امام شافعی کے نزدیک انہم لا یزالون علی ذلک ابدا، کہ وہ اسی حال پر ہمیشہ رہیں یہاں تک کہ الی ان لا یکون حرب مع المشرکین، کہ مشرکوں کے ساتھ جنگ باقی نہ رہے، یعنی یہ کام اس وقت تک کرتے رہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ اور کب ہوگا؟ اذا لم یبقی لہم شوکہ، جب ان کے لیے کوئی شوکت باقی نہیں رہے گی، جب یہ کام مکمل ہوگا۔ وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ اذا نزل عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جب تک یہ کام کرتے رہنا ہے اس وقت تک ان کی شوکت نہیں ٹوٹیں گی۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اذا علق بالضرب والشد، جب حتیٰ کو ضرب اور شد سے متعلق کیا جائے، فالمعنی تو معنی یہ ہوگا انہم یقتلون ویؤسرون حتیٰ تضع جنس الحرب الاوزار، انہیں قتل کرتے رہو، انہیں قیدی بناتے رہو یہاں تک کہ جنگ اپنے وزن کو، اپنے ہتھیاروں، جنگ اپنے بوجھ کو ڈال دے، جن سے جنگ، کوئی بھی جنگ۔ وذالک، اور یہ اس وقت ہوگا حینا لا تبقى شوکۃ للمشرکین، جبکہ مشرکوں کی شوکت باقی نہیں رہے گی۔ وَإِذَا عُلِّقَ بِالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ، اور اگر حتیٰ کو
من اور فدا سے وابستہ کرتے ہیں، اس سے متعلق کرتے ہیں، تو معنی یہ ہوگا فالمعنی انہو یمن علیہم، ان پر احسان کیا جائے، ویفادون، اور ان سے فدیہ لیا جائے، حتیٰ تضع حرب بدر اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ بدر بطور خاص اپنے بوجھ کو ڈال دے۔ تو پہلی صورت میں یعنی ضرب اور شد سے متعلق ماننے کی صورت میں حتیٰ کو اگر اس سے متعلق کرتے ہیں تو پھر عام جنگ، جن سے جنگ مراد ہوگی، اور اگر اس کو من اور فدا سے وابستہ کرتے ہیں تو پھر یہاں پر جنگ بدر مراد ہوگی، کیونکہ جنگ بدر میں فدیہ لے کر، یہ پہلی جنگ تھی جس میں فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑا گیا تھا۔ الا، مگر یہ ان یتأول المن والفداء بما ذکرنا من التعویل، مگر یہ کہ ہم جو گزشتہ میں شروع میں اس آیت کی جب تفسیر شروع کرے تھے، شروع میں جو ہم نے من اور فدا کی جو تعویل کی ہے، اس صورت میں پھر یہ معنی نہیں ہوگا۔ یعنی منن کا معنی کیا کیا گیا تھا کہ ان کو بطور احسان آزاد کر دو، فدان کا معنی فدیہ لے کر آزاد کر دو، تو اس صورت میں جو ہے یہ معنی نہیں ہوگا، کیونکہ جنگ بدر ایک خاص جنگ تھی اور یہ ہر جنگ سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ ذالک، وہ یعنی پیچھے جو بیان کیا حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے بوجھ کو ڈال دے، ذالک یعنی الامر ذالک، معاملہ ایسا ہی ہے، معاملہ ایسا ہی ہے۔ فہو مبتدا و خبر، یہ مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر جب ہوں گا تو پھر الامر ذالک، معاملہ ایسا ہی ہے، تو پھر یہ حالت رفیع میں ہوا، اور اگر افعلوا بہم ذالک، یہ اس کی تقدیر عبارت ہو، فہو فی محل النصب، تو پھر یہ محل نصب میں ہوگا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لانتصر منہم، تو ان سے یعنی مشرکین سے انتقام لیتا، لانتقم منہم بغیر قتال، اگر اللہ چاہتا تو بغیر جنگ کے مشرکین سے انتقام لیتا تھا۔ کیسے انتقام لیتا؟ ببعض اسباب الہلاک، دوسرے ہلاکت کے اسباب کے ذریعے، یعنی انتقام لینے کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ میدان جنگ میں دشمن مد مقابلہ ہے، بلکہ انتقام لینے کی اور بھی صورتیں ہیں کہ ہلاکت کی جو دوسری صورتیں ہیں ان کے ذریعے بھی اللہ مشرکین سے انتقام لے سکتا تھا، جیسے کہ کالخسف، زمین میں دھسا کر ان سے انتقام لیتا، اب الرجفہ، یا جو ہے زلزلے کے ذریعے ان سے انتقام لیا جاتا، وغیرہ ذالک، یا اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں انتقام لینے کے، ان کے ذریعے اللہ انتقام لیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو فرماتا ولو شاء اللہ لانتصر منہم، اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، ولیکن لیبلوکم، لیکن اللہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ دیکھیے، ولیکن اے امرکم بالقتال، اللہ نے تمہیں جنگ کا حکم دیا، کیوں؟ لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے، اے المؤمنین بالکافرین، ان مومنوں کافروں کے ذریعے آزمائے، تمحیصا للمؤمنین، مومنوں کو ثابت کرنے کے لیے، وتمحیقا للکافرین، اور کافروں کو جو ہے تباہ کرنے کے لیے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ والذین قتلوا بصری اور حفص کی قرأت ہے، اور قاتلوا یہ ان کے علاوہ غیرہم دوسرے قراء کی قرأت ہے۔ سیہدیہم، اللہ ان قریب انہیں ہدایت دے گا، کہاں؟ الی طریق الجنت، جنت کے راستے کی طرف، او الی الصواب فی جواب منکر و نکیر، یا پھر منکر نکیر جو سوالات کریں گے ان کے جوابات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ درست جواب کی طرف رہنمائی فرمائے گا، ویصلح بالہم، اور اللہ ان کے حال کو ثواب دے گا، اے یرضی خصماءہم، اگر باب فعال سے ہے تو یرضی خصماءہم، اور اگر یہ جو ہے مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے تو یرضی خصماءہم، ان کے حال کو سنوار دے گا۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ ان کے دشمن راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال یعنی مسلمانوں کے اعمال قبول فرما لے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا،
عرفہ لہم، اور ان کے لیے جنت کی پہچان بھی بتائے گا۔ امام مجاہد سے مروی ہے، عرفہم ومساکنہم فیہا حتی لا یحتاجون الی ان یسألوا، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے جب جنت میں جائیں گے تو اللہ دنیا میں ہی انہیں ان کے منازل اور جنت میں ان کے مرتبوں کی پہچان کرا دے گا، حتیٰ کہ جب وہاں جائیں گے تو کسی سے پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ عرفہم ومساکنہم فیہا، اللہ ان کو پہچان کرائے گا اور ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ جنت میں جو ہیں ان کی پہچان کرائے گا۔ حتی لا یحتاجون الی ان یسألوا، یہاں تک کہ وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت مند نہیں ہوں گے۔ او طیبہا لہم، یا پھر ان کی جنت ان کے لیے معطر فرما دے گا، یہ عرف سے بنے گا، وہو طیب الرائح، اچھی تو خوشبو۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو جو احکام دیے اس کی تفصیلات مکمل ہو گئیں۔ انشاءاللہ آئندے کی جو تفاسیر آیتیں ہیں ان کی تفسیر جو ہے آئندہ ریکارڈنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔